اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال چوری کر لیتا ہے، میرے جیب سے پوچھا یا رسول اللہ میرا بوڑھا باپ میرے جیب سے روپے کی چوری کر لیتا ہے، شکایت لے کر کے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ شکایت کر کے آیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی غیب دانا نہیں، چاہے ماضی کی بات ہو، چاہے حال کی بات ہو، چاہے مستقبل کی بات ہو، میرے نبی سب جانتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، تو اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے کہ میرے جیب سے چوری کر لیتا ہے میرا باپ، تو اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ گھر گئے۔ جوان بیٹا اپنے گھر جاتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے میں نے تمہارے تعلق سے نبی کی بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ کہا کیا شکایت کیا ہے؟ کہا تم میرے جیب سے چوری کر لیتے ہو، روپے کی چوری کر لیتے ہو، اور نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے شکایت کی ہے اور نبی نے تمہیں بلایا ہے، نبی کی بارگاہ میں چلو، سرکار نے بلایا ہے۔ بوڑھے باپ نے سنا تو آنکھوں میں پانی آ گیا۔ باپ نے جب سنا تو رونے لگا، کہا میری شکایت میرے آقا کی بارگاہ میں آپ نے میری شکایت کی ہے، چوری کا الزام لگا دیا ہے، میں چلوں گا نبی کی بارگاہ۔ بوڑھا باپ چل رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، بوڑھا باپ کانپ رہا ہے۔ بوڑھا باپ اب اشعار میں یہ جملہ کہتا جا رہا ہے، وہ پرانے بات دہرا رہا ہے، پرانی باتوں کو دہرا رہا ہے۔ پرانی بات یاد آ گئی، اے پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا جب بچپن میں تھا تو میں تمام اس کے لیے تکالیف برداشت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ، جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو میں تکلیف دور کرنے کے لیے طبیبوں کے پاس جاتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا، ٹھنڈک کا مہینہ رہتا تھا تو میں نے اس کے لیے لحاف اور تمام چیزوں کا انتظام کرتا تھا۔ گرمی کے سیزن میں اس کے لیے انتظام کرتا تھا، اور کوئی تکلیف ہوتی تھی پیشاب کرتا تھا تو کپڑے بدلواتا تھا۔ اے پروردگار عالم، میری شکایت نبی کی بارگاہ میں اس نے پہنچا دیا ہے۔ یہ بوڑھا باپ روتا ہوا جا رہا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے رسول کی بارگاہ میں روتا ہوا جا رہا ہے، میری شکایت اور اشعار کہتے ہوئے جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اے اللہ، میرا یہ بیٹا بچپن میں جب تھا ہم نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی۔ آج کوئی آدمی ایسا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، میلاد شریف میں آتے ہیں، شیرینی کھاتے نہیں ہیں، بیٹے کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں، اور کوئی چیز ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کے لیے لے کر کے چلے آتے ہیں۔ اب بوڑھا باپ کو دہرا رہا ہے، اشعار کے ذریعے سے دہرا رہا ہے، مولا تعالیٰ میرا بیٹا ایسا ہے، نبی کی بارگاہ میں شکایت پہنچا دیا، رو رہا ہے۔ یہ جب رو رہا ہے، رونے لگا تو پروردگار عالم اس کے رونے کو قبول فرما لیا، اور حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مکین کو ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ، وہ جو بندہ شکایت کر کے گیا ہے، شکایت اور اس کے بوڑھے باپ کی شکایت قبول نہ کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ جو تم اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، راستے میں جو اشعار تم نے پڑھا ہے وہ سنا تھا، اور اس کی شکایت قبول نہ کرنا۔ اتنی درد آواز میں اس باپ نے گریہ وزاری یعنی رویا، اللہ نے قبول فرما لیا، اس بوڑھے باپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ جب بوڑھا باپ
سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور بیٹا پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھے جو تم راستے میں اشعار کے ذریعے سے پرانے زمانے کی بات دہرا رہے تھے، وہی دہرا دو، ہم تمہاری شکایت قبول نہ کریں گے۔ بوڑھے باپ نے وہی پرانی بات دہرائی اور جب کہا نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے سن، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا سن، تو اور تیری جیب، تیرا مال تیرے باپ کی ہے، تو بھی ہے تیرے، اور یہی نہیں کہ تیرا جیب ہے، تیرا مال، تیری جیب، تیرا مال، تیرا پیسہ، تیری جائیداد، اور تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ تو باپ کی شان میں، ماں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ماں باپ تیرے گوشت نوچ لے تو اف تف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر روزی بڑھانا چاہتا ہے تو ماں باپ کی قدر کرو، تمہاری روزی بڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری خواتین ماں بہنوں سب سنو، اگر باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، اور اگر انتقال کر گئے ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو، اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی توقیر کرو، ماں باپ کی رضا مندی میں پروردگار کی رضا مندی۔ لوگ کہتے ہیں میں پریشان رہتا ہوں، میری ماں نہیں چاہتی ہے، میرا باپ نہیں چاہتا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے پیر دباؤ گے، اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں بکو گے تو کیا تمہارا باپ تمہاری شان میں کے خلاف بکے گا؟ دو ہی لوگ ہیں دنیا میں کہ اپنے بیٹوں، یعنی دو ہی لوگ ہیں کہ اپنے سے اونچا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ماں اور باپ ہیں، اپنے بیٹے کو اونچا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹوں کو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنی ماں کی قدم چوم کر کے تم کہیں جاؤ گے، باپ کی دست بوسی کر کے کہیں جاؤ گے تو تمہارا سفر بھی آسان ہو جائے گا، تمہارے مال میں برکتیں بھی ہوگی، تمہاری تندرستی میں برکتیں ہوگی، تمہارے دھن دولت میں تندرستی ہوگی۔ ماں کی قدر کرو، ماں کی عزت کرو، باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے حقوق کو دیکھو، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا، آخرت میں بھی فائدہ۔ یہ نہیں، حقوق اللہ سے مراد یہی ہے۔ اور جانتے ہو کسی کا حق نہ مارو، کسی کے مال کو ضبط نہ کرو۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی پوچھا، کہا یار، سرکار پوچھتے ہیں صحابہ سے، کہا یار اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ سب سے غریب کون ہے، سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ یہی تو ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہی تو غریب ہے، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ غریب ہے۔ میرے آقا نے پوچھا مسکرا کر کے، کہا بتاؤ سب سے زیادہ غریب کون؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ سب سے غریب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ غریب نہیں ہے۔ تو کہا تو پھر کون غریب؟ میرے آقا نے فرمایا وہ غریب نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو پھر کون غریب آدمی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی پیشی ہوگی اور اعلان عام ہوگا، اعلان عام ہوگا کہ اگر کسی کا اس نے حق مارا ہو تو آ کر کے میری بارگاہ میں رپورٹ درج کراؤ اور پیش کرتے جاؤ۔ اگر کسی کا حق، اور وہ نماز کا پابند رہا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، لیکن حق مارے رہے گا، تو وہ جو ہے سرکار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو کہے گا
بیٹھا رہے گا. اب تو اس کی بات سب اس کے پاس پہنچے, کوئی کہے گا کہ ہمارا یہ حق ہے, تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے حق کے اعتبار سے اس کی نیکیاں دیتے جاؤ, اس کی نیکیاں دیتے جاؤ. اب اتنے لوگ باقی رہیں گے, یہ اتنا حق مارے رہے گا, اتنا جگلری کرے گا دنیا میں کہ بہت سے لوگ رہیں گے. تو لوگ کوئی کہے گا ہمارا یہ اس نے حق مارا, اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے مجھے برا کہا ہے, اس نے مجھے ستایا ہے, زمین جائیداد ضبط کر لی, یہ ہے وہ. تو لوگ کہیں گے پروردگار اس نے میرا یہ حق مارا, تو اس حق کے حساب سے اس کے نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا. یہاں تک کہ لوگ جمع رہیں گے, اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ابھی لوگ باقی رہیں گے. اب کیا کریں؟ کچھ لوگ کہیں گے پروردگار عالم ابھی یہ ہمارا, اس نے یہ مال مار لیا ہے, حق مار لیا ہے, ہم کو گالی دی ہے, بیوی کہے گی یا کوئی کہے گا مجھے ستایا ہے, اب اس کے بعد نیکیاں نہیں, تب اب کیا؟ تو پروردگار کہے گا اب تم اس حق کے اعتبار سے اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو, اس کے اوپر گناہ لاتا جائے گا, یہاں تک کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا شخص غریب ہے. پتا چلا کہ ہم اور آپ حقوق اللہ کو دیکھیں, حقوق العباد کو دیکھیں. آج ارباز کی شادی ہونے جا رہی ہے, اب یہ نہیں کہ شادی ہو تو معمولی بات پر یعنی بیوی سے جھگڑا کر لے اور بیوی آئے تو منہ پھلائے, ایسا نہیں. آج شکرانے کی نماز ادا کی جائے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے. ہمارے محترم رئیس سیٹھ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں, گھر والے بھی 2 رکعت نماز پڑھیں, اور جب پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھو گے, ادب کے ساتھ شکرانہ پڑھو گے, پروردگار کہے گا یہ تو خوشی کے موقع پر میرا شکریہ ادا کر رہا ہے, اور میرے شکریہ میں یہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے, تو اس شکریہ میں اس کے خوشی میں برکت عطا فرما دے گا. جب قیام کرے گا, سجدہ کرے گا, رکوع کرے گا, تو اس شکریہ کی برکت میں پروردگار اعلیٰ اس کی خوشی میں 4 چاند لگا دے گا. یہ نہیں کہ گانا گاؤ, باجا بجاؤ, یہ نہیں. کچھ عورتیں ناچتی ہیں, کچھ عورتیں جو ہے پینٹ بوسٹ پہن کر کے ناچتی ہیں. یہ محفل مقدس ہے. آج محترم نے محفل مقدس کا انعقاد کیا, آج کوئی اشعار کے شکل میں دعا کر رہا ہے, تو کوئی نعت کی شکل میں, منقبت کی شکل میں دعا کر رہا ہے, تو کوئی تقریر کے ذریعے سے دعا دے رہا ہے کہ اللہ شادی میں برکت عطا فرما دے, اور جو دلہن آنے والی ہو اس کے قدم میں برکت عطا فرما دے, نیک سیرت ہو, دیانت دار ہو, ایماندار ہو. اب ہم تو دعا دے رہے ہیں 1 گھنٹے تک, اب یہ نہیں کہ گانا گاؤ, باجا بجاؤ. جب گانا گاؤ گی, باجا بجاؤ گی, تو لعنت اور فٹکار برسے گا. یہ شریعت میں نہیں ہے. ہم یہاں دعا دے رہے ہیں نبی کا صدقہ عطا ہو, غوث اعظم کا صدقہ ہو, شادی میں خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہو, شادی میں وارث پاک کا صدقہ ہو, قاضی سرکار کا صدقہ ہو, غوث اعظم کا صدقہ ہو. اے پروردگار اعلیٰ شادی میں برکتیں ہو, اور پورے گھر والوں کے یعنی روزیوں میں برکت. یہ ہے بات, یہ ہے دینداری, یہ ہے مذہب اسلام کی بات. عزیزان ملت اسلام, تقریر تو کر کے سب چلے جاتے ہیں, لیکن ڈرو, توبہ کرو. اب ہم غلطی نہیں کریں گے, اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. اب دیکھو تھوڑی بات پر بیوی بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کر لیتی, شوہر اپنے بیوی سے جھگڑا, ایک دوسرے کا